بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا تذکرہ کرنا بھی ایسا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا اور آپ نے صحابہ کو یہ وصیت فرمائی کہ میرے بعد ان سے علم سیکھنا، اور ان کا مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے، وہاں آپ 48 ایئرز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تشریف فرما ہوتی اور درس قرآن اور درس حدیث دیتی۔ اور علم کا یہ ہے ایک خزانہ تھی کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ 1/4 دین سیدہ عائشہ کے توسط سے مسلم امت کے پاس آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بے پناہ ذہین تھی، کم عمر تھی، اور صحابہ چاہتے تھے، صحابہ جو اپنے لحاظ کی وجہ سے سوال نہیں کر سکتے تھے، سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اور ان کے بے پناہ لاڈ و پیار کی وجہ سے جو آپ نے انہیں عطا کر دی تھی، بے باکی اور دلیری، ایک عمر اور ایک علم اور ایک محبت کی وجہ سے جو آ جاتی ہے لاڈ سے، تو آپ ہر سوال کر لیتی تھی اور اس کا پوری امت کو فائدہ ہو جاتا تھا۔ قرآن مجید میں جب بھی حضرت عباس بن عبد المطلب ان سے ملتے تو وہ پہلے اتنی لمبی تمہید باندھا کرتے تھے ان کی تعریف میں کہ سیدہ شرما جاتی اور بار بار منع فرماتی کہ آپ جب بھی تشریف لاتے آپ مجھے صرف خیریت والی بات کریں۔ آپ شروع کرتے اس بات سے کہ آپ وہ انعام ہے اللہ کا جن کی وجہ سے ہمیں تیمم کا اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیا، آپ وہ انعام ہے اللہ کا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اتنے احکامات نازل فرمائے، آپ وہ انعام ہے اللہ کا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ آپ نے تمام ازواج سے اجازت لی، اپنے جب آخری دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جب خراب تھی تو آپ باری باری اس حال میں بھی جب کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی تھی تب بھی اپنے جس کی باری ہوتی اسی زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے، لیکن آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ہر عصر کے بعد آپ تمام ازواج سے ایک جگہ ملتے تھے، لیکن عشاء کے بعد ان کے یہاں تشریف لے جاتے جن کی باری ہوتی۔ تو آپ حضرت میمونہ کی باری تھی تو آپ فرمانے لگے کہ اب میں کل کہاں جاؤں گا۔ 2 بار پوچھا، جب تیسری بار یہ سوال کیا تو سب ازواج کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کو اب بیزاری ہونے لگی ہے اس تکلیف میں، اس بیماری میں جانے کی، تو سب کو سمجھ میں آ گیا، یعنی سب کو مزاج شریفہ کا بھی پتہ تھا اور آپ کی طبیعت کا بھی اندازہ ہو گیا تھا، تو سب کہنے لگے آپ سیدہ عائشہ کے چلے جائیں۔ آپ نے اپنے لیے اپنے مدفن کے لیے سیدہ عائشہ کا گھر چنا، آپ ان کی گود میں آپ تشریف فرما تھے، ان کی چھاتی سے آپ کا سر لگا ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنی روح دی ہے۔ سیدہ عائشہ آخری جو عمل آپ نے فرمایا وہ مسواک ہے، اور سیدہ عائشہ نے وہ اپنے منہ میں چبا کے نرم کر کے آپ کے منہ میں ڈالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی وہاں سے پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ کا نشان ہوتا تھا پیالے پہ، وہیں پہ ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی، ایک مرتبہ ایک صحابی نے دعوت دی اور کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، آپ نے فرمایا عائشہ بھی انوائٹڈ ہے؟ کہنے لگے نہیں، آپ نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا پھر میں بھی نہیں آ رہا۔ پھر وہ دوسری بار پھر وہ آئے، پھر انہوں نے کہا، اب وہ ان کا گھر شاید چھوٹا تھا تو وہ ساتھ میں خلفائے راشدین 4-5 صحابہ کو بلانا چاہ رہے تھے۔ آپ نے پھر یہی پوچھا کہ عائشہ بھی آئیں گی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ خواتین کو نہیں بلایا۔ آپ نے فرمایا پھر ابھی نہیں، پھر کسی دن۔ چوتھی مرتبہ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے ہیں کہ سیدہ ان کے ساتھ دعوت میں جایا کریں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حضرت عائشہ کو پہلے دعوت دے کر آیا ہوں، آپ تشریف لائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اب آؤں گا۔ اچھا، اس سے دیکھیں میسج لوگوں کو یہ بھی جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہسبینڈ ہیں ان کو اپنی بیگمات کا بھی احترام جو ہے وہ کروانا چاہیے، ہر چیز جو ہے، ہر عمل جو ہے وہ امت کے لیے ایک پیغام ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں کیسے کرنی ہے۔ اچھا، بے شمار احادیث اور فقہی مسائل کا بھی انہوں نے حل جو ہے وہ صحابہ کرام جب ان کی کوئی ایسی الجھن ہوتی تھی تو بس کو سلجھا دیا کرتی تھی جب اصحاب ان کے پاس جاتے تھے۔ پہلے سوری آپ کی بات کر رہی ہوں، علامہ تقی مہدوی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ذرا ہیں موجود، تو میں ان کو بھی ذرا بلا لیتی ہوں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں، ان کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، تمام ازواج۔ اور ازواج میں جو سب سے بلند رتبہ زوجہ ہیں وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ ہیں، اور ان کی موجودگی میں اور کوئی ان کا ثانی کوئی نہیں، ظاہر ہے ان کا تو ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ لیکن آج چونکہ ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور میں سما کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس دن یعنی یوم بدر بھی اور ام المومنین کا تذکرہ بھی دونوں دنوں کو ملایا اور ماشاءاللہ بہت اچھا پیکج چلایا۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ نبی علیہ السلام کی وہ رفیقہ حیات ہیں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شہزادی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خود بھی خواہش کا اظہار کیا اور اللہ نے حکم دیا کہ حبیب ان سے نکاح کرو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ سے جب نکاح فرمایا، تو یہ بات میں بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ کی عمر 16 برس تھی۔ اچھا دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ کم عمر بتائی جاتی ہے، نہیں وہ اصل میں بعض دفعہ ہم اس بنیاد پر لوگ حضور علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و احترام رکھتے ہیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک موقع پر جب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہونے لگی اور قرآن کی آیات ہیں ان کے حق میں، تو اس موقع پر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ کے نالین میں جوں، یہ معمولی سی چیز یعنی مچھر سمجھ لیں اس ٹائپ کی، اس کا خون لگ گیا تو اس وقت جب تک وہ صاف نہیں کیا گیا تب تک نبی علیہ السلام کو وہ پہننے کی اجازت نہیں ہوئی۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے نالین میں یہ خون اللہ کو برداشت نہیں ہے، تو جب یہ خون برداشت نہیں ہے تو پھر آپ ذرا سوچئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ہے کہ اس ذات کے ساتھ کوئی عیبدار چیز جڑ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہم کلام کرتے ہیں نا تو میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن نبی علیہ السلام کے آخری ایام کہا جائے طبیعت خراب نہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناسازی طبع کی بات بھی نہ ہو، نبی علیہ السلام جس حال میں ہو وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو زوجہ ہے حضرت سیدہ عائشہ جب آپ کے عقد میں آئی تو 16 برس اور جب رخصتی ہوئی تو 19 برس کی عمر ہے، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے زیر نگی رہ کر انہوں نے تربیت حاصل کی۔ پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں اور مسلمان ہیں اور ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، پھر نبی علیہ السلام ان کو مسائل بتا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مخصوص مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی رہنمائی کیا کرتی اور صحابہ کرام ان سے رہنمائی لیا کرتے۔ اور سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے دیکھیے قرآن کی آیات کا نزول، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اب یہ قرآن ہے، حضرت عائشہ کے حق میں آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، آپ کی عزت، آپ کی عظمت اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ عام عورتیں کسی بھی مسلمان عورت پر کسی مرد کو یا کسی عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ الزام تراشی کرے یا کوئی الزام لگائے یا کوئی بہتان لگائے، یہ عام عورت کی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو رفیقہ حیات ہیں وہ تو عام عورتوں سے بہت بلند ہے، تو ان پر کوئی الزام لگائے تو یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کا ہماری جانوں سے زیادہ ہم پر حق ہے، اور جو نبی کی ازواج ہیں وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں ہیں، ان کی ذات پر حرف گیری اصل میں عزت رسول، حرمت رسول پر حرف گیری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ آج کے اس پرفتن دور میں حضرت عائشہ صدیقہ، خاص طور پر میں خواتین سے کہوں گا کہ آپ ان کی زندگی پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اور ان کی خواہش، ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ رہے۔ حضرت عائشہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس رہیں، اور نبی علیہ السلام نے آخری ایام ان کے حجرے میں گزارے۔ اور سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ خوش قسمت اور خوش بخت ہیں کہ باقی ازواج مطہرات بھی حضرت عائشہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے متعدد نکاح فرمائے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ایک مرد کی 2 بیویاں ہوں تو پریکٹیکلی لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سے کم، دوسری سے زیادہ، اور پھر عورتوں کو، ایک عورت کو دوسری عورت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ سے کبھی کسی امہات المومنین میں سے نبی علیہ السلام کی کسی زوجہ کو کوئی مسئلہ نہیں درپیش ہوا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں حمیرہ قرار دیا، نبی علیہ السلام ان کی خوشی میں خوش رہتے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج لوگ تفریح کے خلاف ہیں،
عید کا موقع ہے اور بدو بچے آ گئے مدینے کے مضافات سے اور وہ کھیل اپنا کھیل رہے ہیں اور نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے ان کو دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے کندھے پر حضرت عائشہ کا سر ہے اور نبی علیہ السلام کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں عائشہ دیکھنا چاہتی ہو؟ تو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ میں ابھی دیکھنا. جب تک حضرت عائشہ خود پیچھے نہیں ہٹی یعنی گھر کے اندر تشریف نہیں لے گئی نبی علیہ السلام ان کو وہ کھیل دکھاتے رہے. اس سے کیا پتہ میں اس سے کیا درس ملتا ہے؟ دیکھیے آج اس سے یہ درس ملتا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال کرے اور جائز تفریح یہ مرد کے لیے بھی جائز ہے اور عورت کے لیے بھی جائز ہے. اور دیکھیے ام المومنین خواتین بڑی دعائیں دیں گے جو آپ اسپیشلی جائز تفریح ایک بات کرنے کی یہ ساری باتیں ہمیں کس کے ذریعے پتہ چلی؟ حضرت عائشہ کے ذریعے. تو حضرت عائشہ کی ذات پر سلام ہو, ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے اسلام کا بڑا حصہ عورتوں کے ذریعے عورتوں تک پہنچا ہے اور یہ عورتیں عمل کر کے اپنی آخرت سنوار سکتی ہیں. دیکھیں خواتین کے حقوق کتنے علمبردار بھی تھی. میں آپ سے جاننا چاہوں گی یہ راوی بھی تھی اور یہ عاشق اہل بیت بھی تھی اور بہت ساری اہل بیت کی جو فضیلت ہے وہ ان کے تھرو لوگوں تک پہنچی کیونکہ جناب عائشہ صدیقہ یہ راوی رہی ہیں اسی حدیث کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قبیلوں اور قوموں کے اندر تقسیم کر دیا ہے تاکہ پہچانے جاؤ. لیکن پروردگار کے نزدیک مقرب ترین وہ ہے جو متقی ترین ہوگا, جو خوف خدا رکھنے والا ہوگا. اور ابھی قبلہ صاحب نے جو آیت پڑھی وہ آیت بھی اسی انداز سے ہے کہ یا نساء النبی, سورہ احزاب ہی کی آیت ہے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. آپ باقی عورتوں کی طرح نہیں ہیں, کوئی نبی کے ازواج کی برابری نہیں کر سکتا اگر آپ تقوی الہی اختیار کریں. اور اسی سورہ احزاب کی اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ آپ اہل بیت سے رزق کو دور کر دیا گیا ہے, جیسا پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ کیا گیا ہے. تو اس آیت کی راویہ بھی حضرت عائشہ ہے. بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام حسن تشریف لائے, امام حسین تشریف لائے, مولا علی تشریف لائے, سیدہ حضرت زہرا سلام علیہ تشریف لائی اور حضور سرور کائنات نے ایک چادر کے حصار میں ان ساری ہستیوں کو لیا اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے. اور پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا, بعض دیگر روایات کے اندر آتا ہے کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وعدو لمن عاداکم وولی لمن والاکم, کہ پروردگار میری جنگ اس سے ہے کہ جن سے یہ جنگ کریں, میری سلو ان سے ہے جن سے یہ سلو کریں, میری دوستی ان سے ہے کہ جن سے یہ دوستی کریں, اور میری دشمنی ان سے ہے کہ جن سے یہ دشمنی کریں. اسی طریقے سے جناب علامہ صاحب بریک آ رہی ہے, میں چھوٹی سی بریک لگا دیتے ہیں, بریک لیتے ہیں چھوٹی سی ایک.